يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلموا عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
العزت نے انسان کے جسم میں مختلف اعضاء رکھے ہیں اور یہ اعضاء اپنا اپنا کام کرتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان دیے سننے کے لیے، تو ان کانوں سے ہم سنتے ہیں، یہ اپنا کام کر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں آنکھیں بھی دیکھنے کے لیے، تو یہ اپنا کام کر رہے ہیں کہ ان سے ہم دنیا کی ہر چیز دیکھتے ہیں. دنیا کا ہر نظارہ ہمارے سامنے ہوتا ہے آنکھوں کی بدولت. آنکھیں نہ ہو تو ہمارے لیے دنیا کی کائنات کی ساری بیکار ہے، کہ اس نے دنیا دیکھی ہی نہیں. اسی طرح زبان کا کام ہے بولنا، تو یہ اپنا کام کر رہی ہے، یہ بول رہی ہے. اللہ رب العزت نے دماغ عطا فرمایا سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے. اللہ نے اس دماغ کو یہ صلاحیت دی، دل کو یہ صلاحیت دی کہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے. اس کے ذریعے سے یہ فیصلہ کرتا ہے انسان، اپنے نفع نقصان کے متعلق جانتا ہے، سمجھتا ہے، پرکھتا ہے، سوچتا ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں پاؤں عطا فرمائے چلنے کے لیے. ان سے انسان اپنے کام کاج کے لیے، اپنے ضروری معاملات کے لیے چل کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے. تو مختلف اعضاء کا مجموعہ، سارے اعضاء مل جاتے ہیں، جڑتے ہیں، پھر یہ بنتا ہے انسان. اور جس طرح ظاہراً ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں، اس سارے جسم میں اللہ رب العزت نے ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا رکھا ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارے جسم کا بادشاہ ہے، وہ ہے دل. یہ جو دل ہے نا، یہ سارے جسم کا بادشاہ ہے. اور اس دل ہی کے ذریعے سے انسان پہچانا جاتا ہے. اس دل ہی کی بدولت انسان کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے. جو کچھ دل میں ہے نا، یہ ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، زبان وہی کچھ بولتی ہے. تو سارا جسم جو ہے یہ دل کے اتباع میں چلتا ہے. وہ کہتا ہے کہ فلاں بتا پوچھتا تم نے یہ کام کیوں کیا؟ کہتا ہے میرے دل میں ایسے آیا تھا، میرے دل میں یوں کہا کہ میں نے کر لیا. وہ نام دل کا ہی لیتا ہے. یعنی پتہ یہ چلتا ہے کہ دل جو ہے نا، یہ سارے جسم کا بادشاہ ہے. شیر کو کہتے ہیں سارے جنگل کا بادشاہ، یعنی وہ جانوروں میں طاقت کے لحاظ سے سب سے زیادہ طاقتور سمجھا جاتا ہے. ورنہ جسم کے بڑے ہونے میں تو ہاتھی سے بڑا کوئی جانور نہیں، تو زرافہ بہت بڑا جانور ہے. تو لیکن طاقت کے اعتبار سے اور ہوشیاری کے اعتبار سے جیسے وہ شکار کرتا ہے تو شیر کو بادشاہ کہا جاتا ہے. تو اسی طرح دل اگرچہ جسم کے اندر چھوٹا سا لوکڑا ہی ہونا ہے، باقی جسم کے اعضاء کے بنسبت یہ چھوٹا بھی نظر آئے گا، لیکن مانی زندگی جاتی ہے. اور اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ قیامت کے دن نہ مال و دولت کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم. قلب کہتے ہیں دل کو عربی میں، مگر اس کے سوا کون سی چیز ہے جو اسے کام دے گی؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم. ہاں، جو صاف دل لے کر آئے گا، نکھرا ہوا دل لے کر آئے گا، بنا ہوا دل لے کر آئے گا، جس کے دل میں سیاہ نقطے نہ ہوں گے، جو صاف و شفاف دل لے کر آئے گا، اللہ کی محبت سے بھرا ہوا دل لے کر آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے پیار کرنے والا دل لے کر آئے گا. سنت سے، شریعت سے، ایمان سے، اسلام سے، قرآن سے محبت کرنے والا دل، عبادات میں لگنے والا دل، جو
میرا آزمائش کی آزمائش ہے بھائی، سو نہیں۔ آپ یوں سمجھے کہ آج کے زمانے میں لاکھوں میں سے کوئی دو چار ہوں گے جو مال میں ہوتے ہوئے اللہ سے اجر پائیں گے، ورنہ اس دور میں، جدید دور میں، ترقی یافتہ دور میں جس کے پاس مال ہے اس کو تو پاؤں بھی پر نہیں لگتے، وہ تو غرور تکبر میں بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اسے کیا پتا انسانیت کیا ہوتی ہے، اسے کیا پتا احساس انسانیت کیا ہوتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو دوستو بزرگوں، الا من اللہ بقلب سلیم، جو صحیح دل لے کر آئے گا اللہ کا نام ہو کوئی اسے نہ پانے گا۔ لیکن قیامت کے دن اللہ رب العزت نے بہت سارے یعنی سارے لوگ جو اٹھیں گے نا، تو اکثر لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اس دن اندھے ہوں گے، اللہ اکبر، اس دن اندھے ہوں گے، وہ اللہ سے سوال کریں گے، قال رب لم حشرتنی اعمی، اے اللہ تو دنیا کے اندر آنکھوں سے دیکھنے والے تھے، لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اے اللہ تو دنیا کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے، آج ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر، یہ لوگ اللہ کے سامنے ایسی باتیں کریں گے، اللہ رب العزت فرمائیں گے رب لم حشرتنی اعمی، کیوں تم آج سوال کر رہے ہو کہ ہم تو اندھے کیوں ہو گئے، ہم تو دنیا کے اندر دیکھنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم اس لیے اندھے ہو گئے کہ دنیا کے اندر تمہارے پاس میرا کلام آیا، میری آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائی گئی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا ذکر ہوا، جب دین اور اسلام کا ذکر ہوا، جب قرآن کا ذکر ہوا، جب شریعت کی بات آتی، جب اللہ کے حکم کی بات آتی، تو غور نہیں کرتا تھا، اپنے دل سے غور و فکر نہیں کرتا تھا، اپنے دل کو سمجھانے کی کوشش نہیں کرتا تھا، یوں جنم کیا کرتا تھا۔ ان کی تو یہی باتیں ہیں، ایسی باتیں ان کی چلتی رہتی ہیں، لہٰذا کہ روز روز کی باتیں قرآن سے سنیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اسی سوال کا جواب دیتے جب یہ کہے گا نا، ہم تو دنیا کے اندر دیکھنے والے تھے، دنیا کے نظاروں کو دیکھا، دنیا کے بلند و بالا پہاڑوں کو دیکھا، دنیا کی بلند و بالا عمارتوں کو دیکھا، دنیا کے اندر حسن و جمال کو دیکھا، مال و ملال کو دیکھا، حقوق کو دیکھا، اربوں بچوں کے شور کو دیکھا، سنا، اے اللہ آج کیا ہو گیا، مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وجہ یہی ہے، جب ہماری آیتیں تیرے پاس پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی تھی تو اپنے دل کے رخ کو موڑ لیا کرتا تھا، جھٹک دیا کرتا تھا۔ اللہ فرماتے جا پھر آج کے دن ہم نے بھی تجھے بھلا دیا اور تجھے اندھا کر دیا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، دوستوں، آج دیکھیں نا میری آپ کی زندگی کتنی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے ہماری موت کا پروانہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کب لے کر آ جائے، کس حال میں نہ جانے موت آ جائے، شاید جب کسی گناہ میں اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، مبتلا نہ ہو جس وقت موت آئے۔ ہم سب کی ایک ہی خواہش ہے، ایک ہی تمنا ہے کہ جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں، کسی نیک کام میں لگے ہوئے ہوں، کوئی نیکی کر رہے ہوں، کوئی اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہوں، جب ہماری موت کا وقت آئے تو اسرائیل علیہ السلام جب ہماری روح قبض کرنے لگے تو ہماری زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہو جائے، یہ ہر ایک کی خواہش ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اسلام کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کہ نماز پڑھ لگتا پڑھ لو، اسلام کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کہ اپنے دل کی اصلاح کر لو، اسلام کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کیوں نہ میں لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں، اچھے اخلاق سے پیش آؤں، حسد کو کینہ، عداوت کو کہ یہ ساری کی ساری بیماریاں میرے دل کو بیمار کر رہی ہے۔ جب دل بیمار ہو جائے گا، اعضائے جوارح بھی غلط کام کرنے میں مصروف ہو جائیں گے، جب دل پر سیاہ نقطہ لگ جائے گا، جب دل کالا ہو جائے گا، جب دل کے اندر اندھیرا چھا جائے گا، پھر یہ فرق نہ کر سکے گا نفع کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، بڑا گناہ کیا ہے، چھوٹا گناہ کیا ہے، اسے معلوم نہ ہوگا کس طرح کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ وہ ذات جس کے سامنے میں نے کھڑا ہونا ہے جا کر اللہ نے
خبردار سن لو، اس پورے جسم کے اندر ایک پورا لوٹا ہے، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب الا وهي القلب الا وهي القلب۔ فرمایا اگر یہ جسم کا لوٹا پورے جسم کا جو بادشاہ سمجھا جاتا ہے، اگر یہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اگر یہ بگڑ جائے فساد اس میں آ جائے پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ سن لو اللہ کے نبی نے فرمایا الا وہی القلب، وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ میرے عزیز و بھائی دوستو بزرگو، ہم اس دل کی اصلاح کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج ہمارے دل حسد سے بغض سے بھرے ہوئے، ایک دوسرے کی نفرت کے لیے بھرے ہوئے۔ معاشرے میں دیکھیں نہ نکل کر کیسے کیسے عجیب قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جنہیں پتہ ہے شریعت میں یہ ناجائز ہے، یہ جائز ہے، یہ اولا ہے، یہ غیر اولا ہے، یہ بہتر ہے، یہ بہتر نہیں ہے، معلوم ہے۔ معلومات کی حد تک تو آج کی دنیا میں ہر بندہ معلومات رکھتا ہے، اور بھاری بھر معلومات رکھتا ہے، اور جب عمل کی دنیا میں دیکھا جائے گا، عمل کی دنیا میں جب ہم دیکھیں گے نا ایک لائن علم والوں کی جن کے پاس معلومات ہے وہ کرنے لگی ہوگی، اور جب عمل والی لائن دیکھیں گے تو کوئی دو چار نکلیں گے ہزاروں میں، دو چار نکلیں گے ہزاروں میں۔ تو میرے محترم بھائی دوستو بزرگو، اس لیے جو دل ہے اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، کہ اللہ تعالیٰ نہ تو تمہارے چہرے کے حسن کو دیکھتے ہیں، نہ تمہارے مالوں کو دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کو تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں کہ دل کے اندر کیا ہے، کس کی محبت ہے، کیا دنیا کی محبت ہے یا آخرت کی محبت ہے، کہ اللہ کو بسایا ہوا ہے کہ اللہ کو بسایا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو دلوں سے واقف ہے نا، انہ علیم بذات الصدور ہے وہ ذات، کہ وہ دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے، جو لطیف باتیں، باریک نیلی والی باتیں جنہیں بندہ اپنے دل میں ایسے چھپائے ہوئے ہیں کہ کسی دوسرے کو ہوا نہیں لگی، اللہ کو باتوں کا بھی لگ ہے۔ ایک بندہ وہ ہے نا جو اپنی زبان سے اظہار کرتا ہے، کسی بات کا بتا دیتا ہے تو دوسرے کو پتہ چل جاتا ہے۔ ایک وہ ہے جس کا دل میں رکھی ہے، باتیں رکھی ہیں، لیکن یہ بتاتا کسی کو نہیں، زبان سے کوئی ایسا عمل نہیں کرتا کہ اس کے دل کی بات نکلے، دل میں چھپی ہوئی بات سے اللہ پھر بھی واقف ہے، اللہ تعالیٰ اس دل میں چھپی ہوئی بات سے پھر بھی واقف ہے۔ تو میرے محترم بھائی دوستو بزرگو، یہ جو دل ہے یہ اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہو، یہ جو دل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آپ کے لائے ہوئے دین کی محبت سے بھرا ہوا ہو، عمل سے بھرا ہوا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جن کی آزمائشیں کی اور آزمائشوں میں پورے 100% حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ایک چیز وحی فرمائی، اے ابراہیم اپنے دل کو دھو لیا کرو، اے ابراہیم اپنے دل کو دھو لیا کرو۔ کہنے لگے یا اللہ کیسے دھو، وہ جو اندر ہے، باہر کوئی چیز ہو تو پانی سے دھل جاتی ہے، کپڑے ہیں ان پہ میل لگے تو پانی سے دھل جاتے ہیں، برتن میں کھانا کھائے تو پانی سے دھل جاتے ہیں، اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ دھل جاتی ہیں۔ اللہ میں اپنے دل کو کیسے دھوں؟ اللہ اکبر۔ فرمایا اے ابراہیم اللہ کے سامنے رو لیا کر، یہ جو تیری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں نا، یہ تیرے دل کو دھو دیتے ہیں، یہ جو تیرے دل سے آنسو نکلتے ہیں یہ تیرے دل کو دھو دیتے ہیں، تیری آنکھوں سے جو آنسو نکلتے ہیں تیرے دل کو دھو دیا کرتے ہیں، صاف ہو جاتا ہے یہ دل۔ تو میرے محترم بھائی دوستو بزرگو، یہ جو دل ہے اللہ رب العزت نے اس کو بڑا قیمتی بنایا ہے۔ یہ دل انسان کے جسم کا بادشاہ ہے، اس دل کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی ایسی صلاحیتیں رکھی ہیں کہ دل دھڑکتا ہے تو انسان کی زندگی ہے،
دل دھڑکنا بند ہو جائے، یہ پمپ لگاتا ہے، خون کو رواں رکھتا ہے، جاری رکھتا ہے، دل بند ہو جائے تو سارا جسم کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، بندے کو سوائے موت کے کچھ نظر نہیں آتا، سوائے موت کے کچھ نظر نہیں آتا۔ آج کل کہتے ہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا، فلانے کو 1 مرتبہ ہوا، فلانے کو 2 مرتبہ ہو گیا، فلانے کو 30 مرتبہ ہوا، بڑا خطرناک کام ہے بھائی۔ ہارٹ اٹیک دل میں کہتے ہیں دل بند ہو گیا، آواز بند ہو گئی، پمپ مارنا چھوڑ دیا دل نے۔ تو میرے محترم بھائیو دوستو بزرگوں، اس دن کی دونوں اعتبار سے ہم نے اصلاح رکھنی ہے، جسمانی لحاظ سے بھی، روحانی لحاظ سے بھی۔ جسمانی لحاظ سے بندہ اپنے آپ کو فٹ رکھے تو کچھ نہ کچھ ورزش کرے تاکہ دل بھی صحت مند رہے، اور روحانی اعتبار سے بھی انسان کوشش کرے کہ دل کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔ جیسے ہماری غذا کھانا پینا، روٹی چاول جو بھی ہے ہم کھاتے ہیں، میری آپ کی غذا یہ ہے، ہر جاندار کی کوئی نہ کوئی غذا ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ دل کی کیا غذا ہے؟ فرمایا اللہ کا ذکر دل کی غذا ہے۔ دل کی غذا، روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔ جس کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہوتا ہے، جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جو صحبت اللہ کے جو بندے ہیں ولی اللہ کی ان کی صحبت اختیار کرتا ہے، ان کے دل تازہ رہتے ہیں، ان کے دلوں کو خوراک ملتی ہے۔ اور جو ذکر اللہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ والوں کی مجلس میں آنا جانا چھوڑ دیتا ہے، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیتا ہے اور اپنے آپ کو آزاد کر دیتا ہے، پھر اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اور جس کا دل مردہ ہو جائے، فرمایا کہ ایسے لوگ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کے بارے میں فرمایا انہم کانوا قوما عمین، انہم کانوا قوما عمین، عمین عین سے کہ وہ ساری کی ساری قوم اندھی تھی۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ساری کی ساری قوم اندھی تھی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی آنکھیں نہیں تھی یا وہ آنکھوں سے دیکھتے نہیں تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ وقت کے نبی کی بات کو دل سے سنتے نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہم کانوا قوما عمین، وہ لوگ ایسے تھے کہ گویا ساری قوم اندھی تھی کہ جنہوں نے وقت کے نبی کی بات کو غور سے سنا ہی نہیں اور دل اپنا عیاشوں کی طرف رکھا، اس کا رخ اپنے عیاشوں کی طرف رکھا، اللہ کی آیات کو نہ سنا، اللہ کے احکامات کو نہ سنا، عمل نہ کیا، دین کا مذاق اڑایا۔ اللہ نے فرمایا انہم کانوا قوما عمین، ساری کی ساری قوم اندھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ بھائی جو آنکھوں کاٹتا ہے اصل اللہ وہ نہیں ہے، اصل اللہ وہ ہے جو دل کاٹتا ہے، جو دل کاٹتا ہے وہی اصل اللہ ہے۔ تو میرے محترم بھائی دوستوں بزرگوں، جہاں اپنی باقی جسم کی اصلاح کے لیے ہم دوائیاں بھی کھاتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، تو دل کی فکر بھی ہمیں بہت ضروری ہے کرنا۔ جب دل ہمارا بن جائے گا نا تو پھر عبادات میں مزہ آئے گا۔ جب دل نہیں بنے گا، دل کی اصلاح نہیں ہوئی ہوگی، دل ہمارا سفید نہیں ہوا ہوگا، پھر تو بڑا مشکل ہوگا فجر میں آنا، ظہر میں آنا، عصر میں آنا، مغرب میں آنا، عشاء میں آنا، بڑا مشکل لگے گا کہ یار فلانا کام یاد آ گیا، فلانا بہانہ مل گیا، کبھی کہتا کپڑے نہیں صحیح، کبھی کہتا مجھے ٹائم نہیں ملتا۔ بھائی یہ سارے بہانے اللہ کے سامنے نہیں چلے۔ اللہ کا حکم سب سے بڑا کام ہے، اللہ کا حکم سب سے بڑی عبادت ہے، اللہ کا حکم ہی ہمارا مقصد ہے۔ یہ جو ہمارے ادھر ادھر کے کام ہیں یہ ضرورتیں ہیں، یہ ضرورتیں ہیں۔ میری ضرورت ہے، میں مزدوری کرتا ہوں، میری ضرورت ہے، مکان بناتا ہوں، میری ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ مقصد ہمیں اللہ نے کس لیے بھیجا ہے؟ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ تو جب عبادت کا اعلان مسجد سے آ رہا ہو، عبادت کے لیے پکارا جا رہا ہو، آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح، یہ عبادت کے لیے پکارا جا رہا ہے۔ اب انسان کہہ دے کہ میری ضرورتوں کا وقت ختم ہو گیا، اب میرے مقصد کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ اب جس مقصد کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا تھا، اس مقصد کے لیے میں پہلے حاضر ہو جاؤں۔ وہ سارے کام چھوڑے، آگے پیچھے کر کے 10 منٹ نکالے، 15 منٹ نکالے، اللہ کے گھر میں آ کر حاضری۔ بھائی جس کا دل بڑا ہوا ہوگا اس کے لیے تو بڑا آسان ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اللہ اکبر، کیا جماعت صحابہ، کیا وہ
لوگ تھے؟ کیا وہ اللہ کے دین کے لیے تڑپنے والے لوگ تھے؟ کیا وہ لوگ تھے کہ دلوں کی اصلاح اللہ کے نبی نے ان کی فرمائی تھی، ان کی تربیت اللہ کے نبی نے فرمائی تھی، ان کے لیے جہاد میں کٹنا کیا نبی کے لیے عبادت اور آسان تھا، خون بہا دینا کے لیے آسان تھا، اور اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہنا آسان تھا، راتوں کو عبادت کرنا آسان تھا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا آسان تھا۔ وہ لوگ دین الہی کے لیے سب کچھ کر گزرنے کو تیار ہوتے تھے اور ان کے اوپر مشکلات بھی آتی تھی۔ نہ وہ مالی لحاظ سے اتنے زیادہ پائیدار تھے، لیکن ہم پڑھتے رہتے ہیں کس سے کہ صحابہ کرام نے پتھر باندھے اپنے پیٹوں پر، کس کے لیے؟ دین کی خاطر پتھر باندھے، دھوپ کی وجہ سے کام نہیں ہو رہا، خندق کے موقع پر کام کر رہے، کھدائی کر رہے، تو صحابہ کرام نے پتھر باندھ لیے تاکہ ہماری کمر جھک نہ جائے۔ پیٹ میں تو کچھ ہے نہیں، خوراک تو ہے کوئی نہیں، لیکن پیٹ میں پتھر اس لیے باندھا کہ سہارا مل جائے، اور کام کر رہے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، جس نے آ کر خبر دی اور اس نے آ کر دیکھا کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکل مبارک پر دو پتھر بنے ہوئے، تو اگر دیکھا جائے مال کے اعتبار سے وہ پائیدار نہیں تھے، لیکن ان کی ساری نگاہیں اللہ کی طرف تھی، ان کا یقین کامل اللہ کی طرف تھا۔ وجہ یہ تھی کہ دل بڑھ گیا۔ جب دل کو بندہ سمجھا لیتا ہے نا کہ یا اللہ یہ تو تھوڑی سی زندگی ہے، یہ ہمیں کیا کرنا ہے، وہ آخرت کی ہمیشہ کی زندگی جہاں ہمارے آبا و اجداد بھی چلے گئے، ہم سے بڑے چلے گئے تو ہم یہاں کیوں رہیں گے؟ ہم نے بھی 10 سال بعد، 15 سال بعد، 20 25 40 سال کے بعد چلے جانا ہے۔ نئی نسلیں جوان ہوگی، نئے لوگ آباد ہوں گے، نئی آبادیاں بنیں گی، نیا کوئی نظام ہوگا، نہ جانے کیا کیا آفات و بلیات ہوں گی، نہ جانے کیا کیا فتنے ہوں گے، نہ جانے کیسی کیسی شکل میں ایمان کو چکنے والے فتنے وہ اپنے کھولے ہوئے ہوں گے۔ ہمارے بعد کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن میرے بھائی دوستو جب تک ہم ہیں ہم کوشش کریں کہ اپنی ذات پر، اس جسم پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نافذ کریں۔ ٹھیک ہے ہم دنیا میں نہیں نافذ کر سکتے، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنے جسم پر جو اختیار کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا تو اختیار کیا ہے کہ ہم اپنے گھر کے سر بنائیں، اپنے بچوں کی کم از کم ایسی تربیت کریں کہ نماز کا وقت ہو تو بچے اپنے آپ ہی مسجد میں آئیں، اپنے گھر میں جتنی تربیت ہو کہ گھر کا سربراہ ہی سمجھا جائے، اس کی مانی داری ہو، ایسے انداز میں وہ گھر کا نظام بنائے کہ اس کی مانی داری ہو، گھر میں کوئی ایسا ماحول ہو، جیسے تبلیغی بھائی کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں بھی فضائل اعمال کی تعلیم ہو، اس سے ایسی اصلاح ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کے واقعات سنائے جاتے ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں ان کی بہادری کے واقعات، ان کی اسلام کے لیے قربانیوں کے واقعات، نبی اسلام سے محبت کے واقعات سب کے سب ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، جب ہم صحابہ کرام کے واقعات سنتے سناتے ہیں تو ہمارے دل کی اصلاح ہوتی ہے، ہمارے دل کی اصلاح ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی بندے کے پیٹ میں 2 دل نہیں پیدا فرمایا، ایک ہی دل ہے، 2 دل پیدا نہیں فرمایا، ایک ہی دل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اگر 2 دل ہوتے تو بھی شاید چل جاتا ہے، ایک شیطان کو دے دو، ایک رحمان کو دے دو، ایک شیطان کی طرف کر دو، ایک رحمان کی طرف کر دو، اللہ نے بنانا ہی ایک دل ہے، اور اس دل میں سوائے اللہ کی محبت کے کچھ نہ ہے۔ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے جو ہوتے ہیں نا وہ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، اللہ کی محبت کے سامنے کوئی محبت مانے نہیں رکھتی، اللہ کے بعد نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے۔ تو میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو، ہمیں آج کے اس پرفتن دور میں اپنے دل کی اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہم جب اس دل کی فکر کریں گے تو اللہ رب العزت بھی ہماری اس معاملے میں مدد فرمائے گا۔ تو اس کے لیے ہم کوشش کریں، سب سے پہلا کام کہ دل کی اصلاح ہو، سب سے پہلا کام کہ ہم اللہ سے اپنے گناہوں کو توبہ کریں۔ یا اللہ ہم نے جو کچھ کیا ہم شرمندہ ہیں، یا اللہ ہم جو کچھ کر چکے ہیں، ہم نے نادانی میں کیا، جہالت میں کیا، ہم اس وقت نادان تھے، ہماری
بالکل ختم ہو چکی تھی، اللہ نے گناہ کی، تیرے سوا کون جانتا ہے اس گناہ کو؟ تنہائی کے گناہ بھی اللہ کے سامنے رکھے جائیں، اور جو گناہ ہم سب کے سامنے کر چکے انہیں بھی انسان سوچ کر اللہ کے سامنے رکھے، اللہ سے کیا شبانہ بھائی؟ اللہ کے سامنے انسان اپنے گناہوں کو رکھے گا اور اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے دل کو بھی صاف فرما دیں گے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ طرح کرتا ہے، جیسے صاف صاف سفید کپڑا ہو اور کوئی قلم سے سیاہی کے ساتھ ایک چھوٹا سا نقطہ لگا دے، واضح نظر آئے گا، سب کو پتہ چل جائے گا کہ سفید لباس کا سفید کپڑے پر وہ کالا سا نشان نظر آتا ہے۔ تو اسی طرح جس کا دل صاف شفاف ہوگا، جب وہ گناہ کرے گا تو ایک کالا ٹکڑا اس کے دل پر لگ جائے گا۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تو اس گناہ سے کر لے توبہ، جو اس نے اس سے ہو چکا ہے، اس گناہ سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے کالے سیاہ نقطے کو دل سے ہٹا دیتے ہیں، دل صاف ہو گئے۔ اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا اس گناہ پر، دوبارہ گناہ کی ضرورت کرتا ہے، پھر ایک اور نقطہ لگ گیا، پھر گناہ کی ضرورت کرتا ہے، پھر ایک نقطہ لگ گیا، کرتے 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 حضور علیہ السلام کا فرمان کہ اس کا دل ایک وقت آتا ہے سیاہ ہو جاتا ہے گناہ کی وجہ سے۔ جب دل سیاہ ہو گیا، اب بتائیے کہ اب تو گناہ ہی رہے گا، اس کو نافرمانی کرتے ہوئے ڈرے گا نہیں، کسی کا حق مارتے ہوئے ڈرے گا نہیں، اس کے دل میں احساس انسانیت ختم ہو چکی ہوگی، نیکی کا گناہ کا فرق ختم ہو چکا ہوگا۔ وہ کیا کیا فتنے برپا کرے گا وہ دنیا میں، وہ کیا کیا نظام کو خراب کرے گا دنیا میں، وہ کیا کیا نئے سے نئے گناہوں کو مبتلا ہوگا دنیا میں، کتنے لوگوں کو گناہوں کی طرف لے کر جائے گا دنیا میں۔ آپ سوچئے کہ جس کا دل بگڑ چکا ہے وہ کتنے لوگوں کو گناہ کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ تو اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے دل کی بھی اصلاح کریں۔ بھائی دیکھیں، زندگی میں کسی نہ کسی ایک اللہ والے کے ساتھ ہمارا ضرور تعلق ہونا چاہیے، جو سنت و شریعت کا پابند ہو اور جس کے صبر ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات پر گزرتے ہیں، جو قرآن و حدیث کی تدریس کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکا ہو، جس کی تقریر سے، تحریر سے، تصویر سے لوگ اصلاح پاتے ہیں۔ کوشش کی جائے ایسے لوگوں کی، ایسے اللہ والوں کی مجلس میں جائیں۔ یقین مانیں، جب انسان سچے دل کے ساتھ ان کے پاس حاضر ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایسی نورانیت اسے محسوس ہوتی ہے، اس مجلس میں بیٹھ کر جیسے ہی وہ بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کی آنکھیں بہ پڑتی ہیں، گناہوں کو یاد کر، اس کے دل کے اندر جتنی کدورت تھی، جتنا میل تھا، جتنی سیاہی تھی، چونکہ پہلے ایمان بنانے والی باتیں وہ سن چکا ہے اس مجلس میں، جب وہ ہاتھ اٹھائے گا دعا کے لیے تو ایسا اس کا ایمان تازہ ہوتا ہوگا، آنکھوں میں ایسے آنسو بہ رہے ہوں گے، ایسا وہ اللہ کے قریب ہو چکا ہوگا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ رہے تھے، مجلس میں تشریف لا رہے تھے، اور راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ حنظلہ کہاں جا رہے ہو؟ اے ابوبکر، میں حضور علیہ السلام کی مجلس میں جا رہا ہوں۔ حنظلہ کس ارادے سے جا رہے ہو؟ اے ابوبکر، میں ایک سوال لے کر جا رہا ہوں، سوال یہ ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کروں گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے ایمان کی کیفیت بڑی اعلیٰ سطح کی ہوتی ہے، بڑی اعلیٰ سطح کی ہوتی ہے۔ جب ہم آپ کی مجلس میں بیٹھ کر آپ کی باتیں سنتے ہیں، آپ کے ارشادات سنتے ہیں، تو ہمارے ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ اور جب مجلس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، گھروں میں چلے جاتے ہیں، پھر معاملے ختم ہو جاتے ہیں، پھر معاملات کچھ ایسے سطح نیچے آ جاتی ہے، دل کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ یہ ابوبکر میں یہ سوال لے کر حضور کی خدمت میں جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔
ادب کے ساتھ بیٹھے اور ادب کے ساتھ ہی سوال کیے. سوال بھی بارگاہ رسالت میں ادب کے ساتھ. صحابہ کرام سوال کیوں نہیں سر اٹھا کے کرتے یوں الفاظ کے توڑ موڑ کے ساتھ سوال نہیں کرتے تھے. بڑے آسان انداز میں ایک بولنے میں ادب ہے, بیٹھنے میں ادب ہے, سوال کرنے کے انداز میں ادب ہے, ان الفاظ میں ادب ہے, جملے میں ادب ہے. اور آپ پر بیٹھ گئے سوال کرنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے ذہن میں بات آتی ہے تو اس کا سوال کا جواب دینے آئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہی کیفیت ہوتی ہے ان کی جو انسان ہوتے ہیں. اگر تمہاری کیفیت یہی ہو جو میری مجلس میں ہے, یہی کیفیت اگر چاہتے ہو جائے پھر تو تم فرشتے ہو گئے. انسانوں کی کیفیت ایسی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آنا جانا چھوڑنا نہیں چاہیے. اللہ والوں کی مجلس میں آنا جانا چھوڑنا نہیں چاہیے. جب بھی ہم ملے بندہ کسی نہ کسی سے رابطے میں رہے, ملاقات کرے, ان سے دعائیں لے, ان کی مجلس میں بیٹھے, یقین مانے دل کی اصلاح ہوتی ہے. تو پہلا کام انسان اللہ رب العزت سے توبہ کرے, یا اللہ مجھے معاف کر دے, مجھے معاف کر دے. اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ سے معافی مانگے تو دل کی اصلاح ہو. اور دوسرا انسان جو ہے اللہ رب العزت کے سامنے یہ کہے کہ یا اللہ میرے دل میں حسد بھی ہے, بغض بھی ہے, کینہ بھی ہے, نفرت بھی ہے, یا اللہ اسے ختم کر دے. میرے اختیار میں نہیں, تیرے اختیار میں وہ ہے, یا اللہ اسے ختم کر دے. اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے. فرمایا یہ جو دل ہے نا اللہ تعالیٰ کی دو دلوں کے درمیان میں ہے, وہ چاہے تو یوں پلٹ دے, چاہے تو یوں پلٹ دے, اس کی مرضی ہے. تو لہٰذا دل کی اصلاح والے اللہ کے سامنے اپنے دل کی ساری باتیں کہہ دیں, اللہ کو سنائیں, تنہائیوں میں سنائیں, سب کے سامنے بھی روئیں, اللہ کے سامنے روئیں کہ یا اللہ میرے دل میں جو حسد کی آگ ہے, بغض کی آگ ہے, سینہ جو جل رہا ہے, اس میں میرا ہی نقصان ہے, یا اللہ تو مجھے معاف کر دے, میرے دل کو صاف کر دے. تو اس سے بھی انسان کا دل صاف ہوتا ہے. تو اسی طرح جیسے میں نے بتایا کہ اللہ والوں کی مجلس میں جائے, پھر ایک اور کہ اللہ کا ذکر کرتا رہے. جب انسان کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہے گا, اللہ کا ذکر کرتے کرتے اس کی زبان سے یہ تاثیر دل میں اتر جائے گی, دل میں اترے گی تو تنہائی کے گناہوں سے بھی محفوظ ہو جائے گا, تنہائی کے گناہوں سے بھی محفوظ ہو جائے گا. اور اس کا دل بھی کہے گا کہ حیا کر, تنہائی میں چاہے تو گناہ کر رہا ہے, تنہائی میں کسی کو معلوم نہیں, دنیا کا کوئی انسان تیرے سوا اس گناہ کو نہیں جانتا, لیکن کیا اللہ نہیں دیکھ رہا, کیا تجھے اللہ نہیں دیکھ رہا. ایک صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو دل ہے نا, جب انسان کسی اور کو دیکھے نا, مقدمے بھی عدالتوں میں چلتے ہیں اور کئی جھوٹے لوگ بھی مقدمے جیت جاتے ہیں, پیسے لگا کے ججوں کو خرید کے, وکیلوں کو خرید کر وہ جیت جاتے ہیں, حالانکہ جھوٹے, انہیں بھی پتا ہے کہ ہم جھوٹے ہیں, انہیں بھی معلوم ہے. تو فرمایا کہ کبھی کبھی نا اس دل سے بھی فیصلہ کروایا کرو. یہ دل کبھی کسی کی رشوت نہیں لیتا. یہ جب تم غلط کام کر رہے ہو, کوئی بھی انسان غلط کام میں مبتلا ہو جائے نا, ایک مرتبہ تو یہ دل ضرور جھنجھوڑتا ہے, ایک مرتبہ ضرور دستک دیتا ہے کہ بھائی غلط ہے, ایک دفعہ تو ضرور ہمارے دل میں آتی ہے یہ بات غلط کر رہا. تو اس لیے اس دل سے بھی پوچھ لیا کرو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث فرمایا دع ما یریدک الی ما لا یریدک, اس چیز کو بھی چھوڑ دو جو تمہیں شر میں ڈالے. ایک تو نا واضح گناہ ہے, واضح پتہ ہے سب کو گناہ ہے, جھوٹ واضح گناہ ہے, دھوکہ واضح گناہ ہے, اسی طرح نام کسی کا لینا واضح گناہ ہے. یہ جو کھلم کھلم گناہ, نماز چھوڑنا واضح گناہ ہے, اللہ کے حکم کو چھوڑنا واضح گناہ ہے. ایک یہ ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کا دل شک میں پڑ جاتا ہے, یار یہ مطلب صحیح ہے کہ نہیں, صحیح ہے کہ نہیں ہے, جائز ہے کہ نہیں جائز, تو اسے بھی پیچھے ہٹنا. دع ما یریدک الی ما لا, جب یہ دل کہتا ہے نا پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں, اس میں شک, اسے بھی پیچھے ہٹنا. آپ اس معاملے میں مسئلے کو معلوم کرو. اگر تمہارے لیے مجبوری مانی گئی ہے, اب مسئلہ معلوم کرو, ورنہ اگر ضرورت مجبوری نہیں ہے تو چھوڑ دو. یار دل بھی تو کہتا ہے یہ صحیح نہیں
حاصل کروائیں گے، ذکر اللہ کے ذریعے کریں گے، توبہ کے ذریعے کریں گے، استغفار کے ذریعے کریں گے۔ فرمایا کہ روزانہ 100 مرتبہ کم از کم بندہ استغفار پڑھے، درود شریف کی تسبیح پڑھے، اس سے کلمے کی تسبیح پڑھے، اس سے بھی دل صاف ہوتا ہے، ذکر اللہ سے دل صاف ہوتا ہے۔ اور کوشش کرے کہ مخلوق کے خدا کے ساتھ پیار کرے۔ اگر انسان دلوں پر حکومت کرنا چاہتا ہے نا، اگر چاہتا ہے کہ لوگ مجھ سے محبت کریں، لوگ مجھے پیار کی نگاہ سے دیکھیں، تو پھر لوگوں کی خدمت کرنا سیکھیے۔ فرمایا الخلق عیال اللہ، یہ جو مخلوق ہے نا یہ اللہ کا قربہ ہے، جو اس سے پیار کرے گا، مخلوق کی خدمت کرے گا، اس سے پیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کریں گے، اس سے پیار کریں گے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوگی۔ تو اس لیے کوشش کریں، یا یہ وقت کتنا کو رہ گیا ہمارے پاس، ہم نے زیادہ گزار لی ہے، تھوڑی رہ گئی، ہماری زیادہ زندگی گزر گئی ہے، تھوڑی رہ گئی ہے۔ جیسے میں نے پہلے اشارہ کیا، 10 12 15 20 سال 25 سال سے زیادہ نہیں ہے آگے، تو جو رہ گئی ہے کوشش کی جائے کہ یہ صاف ستھری زندگی ہو، اور جب اللہ کی عدالت میں جائے تو یاد ہو رہا ہو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ یہ شخص تو وہ ہے جو دل میں اللہ کا خوف اور عظمت بٹھا کے آیا ہے، اور اسے پتا تھا کہ اللہ کی عدالت میں جا کر کھڑا ہونا ہے، مقام ربی وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ اس نے وہ جو اللہ کی نافرمانی والی چیزیں تھی نا ساری چھوڑ دی، جو خواہشات تھی وہ ساری چھوڑ دی، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، گناہوں سے بچا، یہ حسد سے بچا، کینے سے بچا، بغض سے بچا،